مغلی کی کہانی کا دوسرا حصہ اس کے جنگل سے انسانی بستی میں واپس آنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب مغلی واپس انسانی بستی میں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کی زندگی بہت مختلف لگتی ہے۔ لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ جنگل کے جانوروں کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ مغلی کو انسانی دنیا کے طور طریقے سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ مغلی کو اپنے درمیان قبول کر لیتے ہیں اور وہ ایک دیہاتی خاندان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں ایک عورت مغلی کو اپنا بیٹا سمجھ کر اپناتی ہے اور اسے پیار دیتی ہے۔ مغلی بھی آہستہ آہستہ انسانی زندگی میں خود کو ڈال لیتا ہے، لیکن مغلی کے دل میں ہمیشہ اپنے جنگل کے دوست اور جنگل کی یادیں زندہ رہتی ہیں۔ وہ اکثر اپنے دوست بالو اور بغیرہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ شیر خان کی شکست کے بعد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن شیر خان ابھی تک اس کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک دن شیر خان پھر سے مغلی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار وہ گاؤں میں تباہی مچانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ شیر خان گاؤں والوں کو خوفزدہ کرتا ہے اور انہیں مغلی کے خلاف کر دیتا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغلی کی وجہ سے ہی شیر خان گاؤں واپس آیا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغلی کو احساس ہوتا ہے کہ شیر خان سے بچنے کے لیے اسے ایک بار پھر جنگل میں واپس جانا ہوگا۔ وہ اپنے پرانے دوستوں کی مدد کے لیے جنگل واپس آتا ہے، جہاں بالو اور بغیرہ اور جنگل کے دوسرے جانور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آخر مقابلے میں مغلی اور اس کے دوست مل کر شیر خان کا سامنا کرتے ہیں اور اس لڑائی میں مغلی اپنی بہادری اور عقل سے ایک بار پھر شیر خان کو شکست دیتا ہے اور جنگل میں امن لوٹ آتا ہے۔ مغلی دونوں دنیا کو اپنا لیتا ہے۔ وہ جانوروں کی دنیا اور انسانی دنیا دونوں کا حصہ بن جاتا ہے اور اپنی نئی زندگی میں دوستی، وفاداری اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ مغلی کی یہ دوسری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، ہمت اور عزم سے ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔